اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، آج کے سبق میں ہم قرآن مجید سے ریلیٹڈ احکام نجاست پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 129 کے مطابق قرآن مجید کی تحریر اور ورق کو نجس کرنا، جبکہ یہ فعل بے حرمتی میں شمار ہوتا ہو، بلا شبہ حرام ہے، اور اگر نجس ہو جائے قرآن مجید تو فوراً پانی سے دھونا ضروری ہے، بلکہ اگر بے حرمتی کا پہلو نہ بھی ہو تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر کلام پاک کو نجس کرنا حرام ہے، اور اگر نجس ہو جائے تو پانی سے دھونا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 130، اگر قرآن مجید کی جلد نجس ہو جائے اور اس سے قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہو تو جلد کو پانی سے دھونا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 131، قرآن مجید کو کسی عین نجاست مثلا خون یا مردار پر رکھنا، خواہ عین نجاست خشک حالت میں ہی کیوں نہ ہو، اگر قرآن مجید کی بے حرمتی کا باعث ہو تو حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 132، قرآن مجید کو نجس روشنائی سے لکھنا، خواہ ایک حرف ہی کیوں نہ ہو، اسے نجس کرنے کا حکم رکھتا ہے، اور اگر قرآن مجید نجس سیاہی سے لکھا جا چکا ہو تو اسے دھو کر یا چھیل کر یا کسی اور طریقے سے مٹانا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 133، اگر کافر کو قرآن مجید دینا بے حرمتی کا موجب ہو تو کافر کو قرآن مجید دینا حرام ہے، اور اس سے قرآن مجید واپس لے لینا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 134، اگر قرآن مجید کا ورق یا کوئی ایسی چیز جس کا احترام ضروری ہو، مثلا ایسا کاغذ جس پر اللہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی امام علیہ السلام کا نام لکھا ہو، وہ بیت الخلاء میں گر جائے تو اس کا بہر نکالنا اور اسے دھونا واجب ہے، خواہ اس پر رقم ہی کیوں نہ خرچ کرنی پڑے، اور اگر اس کا بہر نکالنا ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس وقت تک اس بیت الخلاء کو استعمال نہ کیا جائے جب تک کہ یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ گل کر ختم ہو گیا ہے۔ اس طرح اگر خاک شفا بیت الخلاء میں گر جائے اور اس کا نکالنا ممکن نہ ہو تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، اس بیت الخلاء کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 135، نجس چیز کا کھانا پینا، کسی دوسرے کو کھلانا پلانا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 136، جو نجس چیز پاک کرنے کے قابل ہے اسے بیچنے اور عاریتاً دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے نجس ہونے کے بارے میں جب دو شرطیں موجود ہوں تو خریدنے یا ادھار لینے والے کو بتانا ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی نجس چیز ہو جسے پاک کیا جا سکتا ہو تو اسے آپ اسی حالت میں بھی بیچ سکتے ہیں یا ادھار دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو دو باتوں کا اندیشہ ہو تو آپ نے لینے والے کو اس کی کنڈیشن کے بارے میں ضرور بتانا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب آپ کو اندیشہ ہو کہ دوسرا فریق کسی واجب کی مخالفت کا مرتکب ہوگا یا وہ اسے کھانے پینے میں استعمال کرے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ اگر میں اس بندے کو بتاؤں گا تو وہ اس بات پر عمل بھی کرے گا، تو اس صورت میں آپ نے اس کو ضرور بتانا ہے اس کی کنڈیشن کے بارے میں۔ لیکن اگر آپ جانتے ہوں کہ جس بندے کو آپ بتا رہے ہیں وہ اس بات پر عمل نہیں کرے گا تو پھر بتانا ضروری نہیں ہے۔